السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب سلام کا وقت ہے، اور سلام اور دعا کے بعد حضرت کا استقبال راجو بھائی اور شکیل بھائی خوب پھول پہ لگے۔ حضرت علامہ مولانا غلام رسول پنجابی صاحب نے اور حضرت علامہ قطب الدین صاحب نے سب کچھ سنا دیا جس کی ضرورت تھی۔ البتہ وقت کم ہونے کی وجہ سے حضرت پنجابی صاحب سے ایک کام چھوٹ گیا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ شادی بیاہ میں کمی کے لیے بارات اس کو بلائیے جو نمازی ہو۔ کیا بات ہے، واہ! اور ان میں کوشش کیجیے کہ ظہر کے بعد مسجد میں دولہا ظہر کی نماز پڑھے اور نکاح ہو جائے، اس کے بعد کھانے کی پنڈال میں آپ چلے جائیے، اور باراتی 50 سے زیادہ نہ ہو اور عورتیں اس میں شامل نہ ہو۔ اور ولیمہ میں، حضور کے ولیمے میں عورتیں شامل نہیں ہوتی تھی، اس لیے عورتوں کو اگر وہ شامل کرنا چاہے تو وہ دعوت نامہ میں لکھے کہ نقاب اوڑھ کے آنا۔ کیا پہن کے آنا؟ زور سے بولو۔ ہاں، اور ان کے لیے گھاڑ بک کر دینا اور اسی میں دروازہ بند کر دینا تاکہ کوئی ان کا فوٹو نہ لے سکے، اور نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ کم سے کم باراتی 11 جو جھارکھنڈ کا رواج تھا پہلے، اور زیادہ سے زیادہ 50، اور یہ سب نمازی تھی۔ اور اگر رات کا نکاح ہو، عشاء کی نماز باراتی دولہا کے ساتھ پڑھیں اور مسجد میں نکاح ہو۔ بولو، خرچہ بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ آپ بیدار ہو؟ بہت جگہ ہمارے حضرت لوگوں نے اجمالی طور پر ایک واقعہ میں سناتا ہوں، جس کے راوی حضرت علامہ قابل صاحب علیہ رحمت و رضوان۔ جب انگریزوں کی یہاں حکومت تھی، حضرت نے کہا جیل بھریں گے، سفید کفن پہنیں گے، بنگلے کی شکل میں، یہ سب آپ لوگوں نے سنا۔ مگر جب انگریز یہاں پر سر اقتدار تھے تو فوج میں کچھ مسلمان بھی شریک تھے جو انگریزوں کے دور میں محکمہ فوج میں نوکری کرتے تھے۔ تو ایک دن کمانڈر ان چیف نے مسلمانوں سے امتحان لینا چاہا، کہا وہ مسلمان 3 دن کے اندر تم اپنی داڑھیاں مڑا لو۔ آج ہمارے ملک میں بھی کہا جاتا ہے کہ داڑھی مڑا تب نوکری کرو۔ تو مسلمان فوجیوں نے عبداللہ کے پاس پہنچے جو بستی کا رہنے والا تھا۔ بستی ضلع جو اتر پردیش میں ہے، اور وہ تھے عہدے سے صوبے دار۔ تو فوجیوں نے کہا کمانڈر کا یہ حکم ملا ہے کہ داڑھی مڑا لو۔ کہا تم لوگوں نے کیا سوچا؟ کہا فیصلہ کیا ہے نوکری چھوڑ دیں گے مگر داڑھی نہیں مڑائیں گے۔ نوکری چھوڑ دیں گے مگر 3 دن گزر گیا۔ حضرت سنیے گا، کمانڈر نے کہا وہ مسلمان تم لوگوں نے داڑھیاں کیوں نہیں مڑائی؟ تو جواب ملا پہلے عبداللہ کے پاس جاؤ، بعد میں میری طرف آؤ۔ عبداللہ صوبیدار، ہم سب کے ذمہ دار۔ عبداللہ کے پاس کمانڈر کھڑا تھا، کہہ رہا تھا عبداللہ تم نے داڑھی کیوں نہیں مڑائی؟ کہا میں نے نوکری کی ہے، اسلام اور ایمان کا سودا نہیں کیا ہے، تمہارے آرڈر پر
نبی کا دیا ہوا اسلام کا یہ شعار ہم تمہارے دل کو گلے نہیں ڈالیں گے اور نالیوں میں نہیں بہنے دیں گے. جیے گے اسی نور کے ساتھ, مریں گے اسی نور کے ساتھ. کمانڈر نے کہا تھا جانتے ہو اس کی کیا سزا ہوگی؟ کہا جانتا ہوں. تو تختہ دار پر کھڑا کر سکتا ہے. کل صحابہ سراپا بندہ تھے, آج امت پر میری قربانی ہو جائے گی تو ہماری زندگی کے لیے میدان ہوگی. یہ داڑھی مبارک بچانے کے لیے تختہ دار پر چڑھا. اس نے آرڈر بھی کر دیا کہ عبداللہ کو پھانسی دی جائے. تختہ دار پر کھڑے ہیں عبداللہ, گلے میں پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے. تو افسروں نے کہا تھا یہ جملہ کہنے کے لیے میں نے تو شروع کیا. وہاں کے انگریز افسروں نے کہا تھا اے کمانڈر, آج اگر عبداللہ کی داڑھی کی بنیاد پر پھانسی دے دو گے کہ ہندوستان کا مسلمان کفن پہن کر سڑکوں پر نکلے گا. اور جہاں حکومت نہیں کر پاؤ, اگر حکومت چلنی ہے تو تختہ دار سے اتارو, اپنا آرڈر کرو, ورنہ مسلمان سڑکوں پر کفن پہن کے نکل جائے گا. ایک عبداللہ نہیں, نہ جانے کتنے قربان ہو جائے گے. اپنا آرڈر واپس لو. تو وہ آرڈر واپس لیا اور عبداللہ نے فوراً ملازمت سے استعفا کیا. حج کا موسم تھا, حج میں حج ہوئے, اور جب جدہ بندرگاہ پر جہاز پہنچنے والا تھا اس کی رات کو مکے کا فوجی افسر مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں پوری دنیا کا مسلمان آ رہا ہے کعبہ کا طواف کرنے, وہ سب رب کے مہمان, اور بھارت کا عبداللہ میرا مہمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تم اس کے میزبان ہو. خواب سے بیدار ہوا, فوجیوں میں اعلان کیا چلو بندرگاہ جدہ, مصطفیٰ جان رحمت کا مہمان آ رہا ہے. فوجی کی چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر بڑے جہاز کا استقبال کیا. عبداللہ سے ملاقات کیا, فوجی کشتی میں بٹھایا, فرش مخمل پر چلایا, فوجی مہمان خانے میں رکھا, حج کے جملہ ارکان اپنے ساتھ ادا کروایا. عبداللہ جب آگے میں مدینہ ہوئے تو ہاتھ مان کر کھڑا ہو گیا کہ عبداللہ اگر میزبانی میں کمی ہوئی ہو تو معاف کرنا. تو عبداللہ نے کہا تھا یہ نواز صاحب میرے ساتھ کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا تم کون ہو, تیرا عمل کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے تم کو اپنا مہمان کہا ہے اور مجھے تیرا میزبان بنا. مدینہ جا رہے ہو, آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. اے ہماری قوم کے ڈاکٹر, اے انجینئر, اے افسر, اے پروفیسر, اے داروغہ, اے قوم کا سپاہی, رکھو داڑھی. اگر جلیل میں داڑھی کی بنیاد پر کسی کو نہ مارا. اے میری جماعت کو خدا رکھو داڑھی, اگر کوٹ میں بھی داڑھی والے نظر آئے, جلیل میں بھی داڑھی والے نظر آئے, بس میں بھی داڑھی والے نظر آئے, میں بھی داڑھی والے نظر آئے. بہت بہت زندہ باد زندہ باد. نالیوں میں نہ بہا, دور سے پہچانے کا نبی کا غلام. اور ابھی چونسن میں بتایا کہ مار دیے گئے بچے, الحمدللہ اس میں داڑھی ٹوپی والا کسی مولوی کو کسی نے نہیں مارا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. مرنے سے پہلے مرو گے نہیں, اور جب وقت آئے گا تو بچو گے نہیں. سفید کفن ہو, چہرے پر نبی کا نور ہو, اور بھردو پنجابی کے ساتھ پورا ہندوستان کا دیر. واہ واہ واہ. اتنے لوگ ایسے داڑھی نہیں مڑاویں گے ذرا آپ اٹھانا تو. زندہ باد زندہ باد. تکبیر.